مورخہ 15 مارچ 2022 مطابق 11 شعبان المعظم 1443 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھلے ہی اضافہ نہ ہوا ہو لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق خوردہ مہنگائی 8 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جنوری میں یہ 6.01% تھی جو اب بڑھ کر 6.07% ہو گئی ہے۔ خوردہ افراط زر کی یہ شرح ریزرو بینک یعنی RBI کی طرف سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مقررہ کردہ حد سے زیادہ ہے جسے 6% مقرر کیا گیا تھا۔ اگر مہنگائی میں اضافے کا یہ رجحان جاری رہا تو ریزرو بینک کو شرح سود بڑھانے کی طرف بڑھنا پڑ سکتا ہے۔ RBI نے پچھلے 2 برسوں میں ریپو ریٹ کو 4% کے قریب رکھا ہے۔ اگر شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے ہوم لون، پرسنل لون اور آٹو لون کی EMIs یعنی منتھلی قسطیں بھی بڑھ جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز کووڈ سے ہوئی موت سے متعلق معاوضے کے فرضی دعووں پر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے وہ ہندوستان کے CAG کو جانچ کی ہدایت دے سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مشورہ دیا کہ مبینہ فرضی اموات کے دعووں کی جانچ CAG کو سونپی جا سکتی ہے کیونکہ یہ انتہائی فکر انگیز معاملہ ہے۔ جسٹس MR شاہ اور جسٹس BV ناگ رتنا کی بینچ نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے فرضی دعوے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سہولت کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بینچ نے کہا کہ اگر اس میں کچھ افسران شامل ہیں تو بھی بہت سنگین معاملہ ہے۔ اتر پردیش میں بمپر جیت کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ کا دہلی دورہ پیر کی شام مکمل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی 2 روزہ میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی، امت شاہ اور JP نڈا کے ساتھ کابینہ کے چہروں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ BJP کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی پچھلی کابینہ کے کئی ارکان اس مرتبہ باہر کا راستہ دیکھ سکتے ہیں اور پوروانچل، بندیل کھنڈ، اودھ، مغربی اور ترائی کی نمائندگی وہاں کے جیتنے والے MLAs کر سکتے ہیں۔ ان میں سریش کھنہ، بی بی رانی موریہ، شری کانت شرما، برجت پاٹھک، ستیش مہانا، سدھارتھ ناتھ سنگھ، سوریہ پرتاپ شاہی، آشوتوش ٹنڈن، انوراگ سنگھ، اسیم ارون وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ راجیشور سنگھ، آشیش پٹیل، نند کماری نندی اور نتن اگروال کا نام فی الحال طے مانا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ BJP اچھی طرح جانتی ہے کہ اس بار دلتوں کا ووٹ انہیں اچھا ملا ہے، اس لیے پارٹی دلتوں کو راغب کرنے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جڑنے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہے گی۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں جاری حجاب تنازع کے درمیان حجاب معاملے پر تقریباً 2 ہفتوں کی سماعت کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ نے 25 فروری کو فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اور اب اس تعلق سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ 15 مارچ یعنی منگل کے روز فیصلہ صادر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں بینچ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے سبھی وکیلوں سے تحریری دلائل جمع کرنے کو کہا تھا۔ عدالت نے تعلیمی اداروں کو حتمی فیصلہ آنے تک حکم دیا تھا کہ جہاں ڈریس کوڈ پہلے سے نافذ ہے وہاں کوئی بھی مذہبی لباس پہن کر طلبہ کو کلاس کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس عارضی حکم کے بعد کئی مسلم طالبات نے اسکول جانے سے انکار کر دیا اور کئی مقامات سے تو ایسی بھی خبریں سامنے آئی تھیں کہ بغیر حجاب کے مسلم طالبات نے امتحانات سے بھی خود کو الگ کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک سے شروع ہوا حجاب تنازع کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ مرکزی حکومت نے ہوا بازی کے ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے سکھ ملازمین کو کرپان پہننے کی اجازت دے دی ہے۔ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر رکن منجندر سنگھ سرسا نے حکومت کے اس فیصلے کی اطلاع دی اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ پہلے ضابطوں کے مطابق سکھ ملازمین کو ڈیوٹی کے دوران کرپان پہننے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب ان ضابطوں میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ سکھوں کو کرپان پہننے سے روکنے والے ضابطوں کے سلسلے میں سکھ رہنماؤں کے اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ نئی تبدیلیوں کے بعد اب قومی اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر کام کرنے والے سکھ ملازمین یا افسران کو کرپان پہننے سے نہیں روکا جائے گا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق مولانا سید حیدر عباس رضوی نے اعظم گڑھ کے موضع خطیب پور میں مجلس سے خطاب کے دوران بیان کیا کہ ہمارا دشمن لاکھ کوشش کر لے لیکن اسے اپنے ناپائق عزائم میں ہرگز کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ آل سعود طاغوت کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر تشیع کا خاتمہ چاہتے ہیں جو ہرگز ممکن نہیں۔ اپنے بیان میں ماہ شعبان کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا نے بیان کیا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والدین کی خدمت کے لیے ایک شب و روز ان کے پاس رکنا راہ خدا میں 1 سال جہاد کرنے سے افضل ہے۔ شہر امروہہ کے قدیمی امام بارگاہ میں ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ایک محفل مقاصدہ کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت مولانا کوثر مجتبیٰ نے کی اور نظامت ڈاکٹر لاڈلے رہبر نے کی۔ مقاصدے میں بڑی تعداد میں شہر اور بیرون شہر کے مداحان اہل بیت نے ہم شکل پیغمبر کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ شورا میں انور ظہیر انور میرٹھی، فخری میرٹھی، واحد امروہوی، نوشا امروہوی، حسن امام حسن، شان حیدر،
ڈاکٹر لاڈلے، ولی حیدر، لیاقت امروہوی، مبارک امروہوی، وفا امروہوی، وسیم امروہوی، شاہنواز تقی، فراز عرشی وغیرہ نے اپنے کلام پیش کیے۔ دنیا میں انسان صرف امتحان کے لیے آتا ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے وہ آخرت میں پچھتاتا ہے۔ یہ بات امام باڑہ کاظم حسین ابن ناظم حسین عسکری نگر میں مجلس برسی مرحوم کاظم حسین کو خطاب کرتے ہوئے مولانا کمیل عباس نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو موت و حیات کا فلسفہ سمجھ میں نہ آتا۔ موت حق ہے اور حق وہیں جاتا ہے جہاں جہاں علی جاتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کربلا والوں کے مصائب پیش کیے، جسے سن کر تمام مومنین اشکبار ہو گئے۔ مجلس سے پہلے اجمل کنتوری، باقر نقوی، احمد رضا، مظفر امام، حاجی سردار علی کربلائی اور مظہر عابد یاس کے علاوہ بچوں نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ سماجی تنظیم بھارت وکاس پریشد کے زیر اہتمام ہولی ملن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے کھیلوں کا لطف اٹھاتے ہوئے سیلفی کارنر پر فوٹو شوٹ بھی کیا۔ پروگرام انچارج انکت جین، پارول جین، نتن تاویل اور دیویا تائل نے کہا کہ ہولی کا تہوار ہم سب کو آپس میں میل محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ پراچی گوئل اور نیہا تائل نے کہا کہ ہولی کا تہوار رنگوں کا تہوار ہے۔ اس تہوار میں روٹھے ہوئے لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر دل صاف کر کے گلے ملا جاتا ہے۔ آج ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو ہولی کے رنگوں کے ذریعے یہی پیغام دینا ہے۔ بھارتی سدبھاونا منچ کی قومی کنوینر سادھوی ماں کلپنا اروندھتی نے کہا کہ RSS سب کو ساتھ لے کر سماج کے ہر طبقے کی ترقی کے جذبے کے ساتھ چلتی ہے۔ RSS کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ دھرم کی جے ہو اور ادھرم کا خاتمہ ہو۔ پیر کی سہ پہر سادھوی ماں کلپنا اروندھتی کا شہر کے محلہ گھیر مناف میں مقامی درگاہ شاہ ولایت کے متولی حسن شجاع نقوی کی رہائش گاہ پر استقبال کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ RSS مسلم مخالف نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی من گھڑت تصویر بنا رہے ہیں وہ دراصل ملک کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS سب کو ساتھ لے کر سماج کے ہر طبقے کی ترقی کے جذبے کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے آج راج بھون میں ڈاکٹر رام منوہر لوہیا آیوروگیان سنستھان کے ذریعے منعقدہ رضاکارانہ پلیٹلیٹ دان جاگروکتا کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون دے کر کسی کی زندگی بچانا سب سے عظیم عمل ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسداں اللہ کا عطا کردہ خون نہیں بنا سکتا۔ ضرورت پڑنے پر ایک انسان کا خون ہی کسی دوسرے کی زندگی بچا سکتا ہے۔ جس طرح تاج محل محبت کی نشانی ہے اور اسے کسی کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا، اسی طرح یہ شعاع فاطمہ انٹر کالج بھی پروفیسر شاہریر مدولوی نے اپنی بیٹی شعاع کی یاد میں تعمیر کیا ہے، جس میں ہزاروں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس لیے میں اسے لکھنؤ کا تاج محل کہوں گی۔ ان خیالات کا اظہار سابق صدر شعبہ رشین لینگویج لکھنؤ یونیورسٹی پروفیسر صابرہ حبیب نے کیا۔ وہ فیض اللہ گنج کیشو نگر واقع شعاع فاطمہ کالج کی فیئرویل پارٹی کی مناسبت سے ہونے والے پروگرام کی صدارت کر رہی تھی۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے لکھنؤ ریڈیو سے وابستہ اور اودھی کی مشہور قلمکارہ انامکا مشرا شریواستو نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیاں آگے بڑھیں، مستقبل ان کا ہے۔ پروگرام میں کالج کے ڈائریکٹر پروفیسر شاہریر مدولوی نے ہونے والے بورڈ کے امتحان کے پیش نظر طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اس کالج کا رزلٹ ہمیشہ 100% رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال کے اسٹوڈنٹس اس روایت کو قائم رکھیں گے۔ سعودی عرب میں بے گناہ شیعوں کو سزائے موت دیے جانے کے خلاف مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے سخت الفاظ میں سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے اس عمل کو کھلی ہوئی دہشت گردی سے تعبیر کیا۔ حال ہی میں پاکستان کے شہر پشاور کی جامع مسجد میں ہوئے بم دھماکوں میں شیعوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ مولانا نے کہا کہ سعودی عرب کی ظالم حکومت نے حال ہی میں 81 افراد کو دہشت گردی کے غلط الزام میں موت کی سزا دی، جن میں 41 شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سعودی حکومت کے ان وحشتناک جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حقوق انسانی کی تنظیموں اور امن عالم کے دعوے داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ شب برات کا تہوار 18 مارچ کو منایا جائے گا۔ اس تہوار کو لے کر لوگوں نے تیاریاں تیزی سے شروع کر دی ہیں۔ اس دن لوگ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی قبروں کی زیارت کریں گے اور قبور موم بتی اور اگربتی جلا کر ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ لوگوں نے شہر کے ایش باغ، کربلا تال کٹورا، امام باڑہ غفران آب، عالم باغ، VIP روڈ، کربلا ملکہ جہاں، کپورتھلا علی گنج، ڈالی گنج، کربلا عباس باغ، نشاد گنج، راجا جی پورم، کربلا امداد حسین خان، امام باڑہ آغا باقر وغیرہ کے قبرستانوں میں جا کر اپنے پرکھوں کی قبروں کی مرمت کرانے جا رہے ہیں اور چونا کاری بھی ہو رہی ہے تو کوئی پختہ بنوا رہا ہے۔ اس کے علاوہ درج بالا مقامات پر صفائی ستھرائی کا کام بھی تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے امیدوار سوامی پرساد موریہ جو کشی نگر ضلع کی فاضل نگر اسمبلی سیٹ سے چناؤ الیکشن ہار گئے ہیں، انہوں نے پیر کو ایک ٹویٹ میں EVM اور BJP کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے لکھا کہ بیلٹ پیپر ووٹنگ میں سماجوادی پارٹی کو 304 سیٹیں ملی ہیں جبکہ BJP کو صرف 99، لیکن BJP نے EVM کی
गिनती में इलेक्शन जीत लिया, इसका मतलब है कि कोई बड़ा खेला हुआ है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ने सऊदी अरब में दर्जनों कैदियों को मौत के घाट उतार दिए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बेलगाम तशद्दुद और मौत की सजाओं से खुद साख्ता बहरान को हल नहीं किया जा सकता। वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि सऊदी अरब राइज बहानों से अपने यहाँ की सियासी और अदालती अफरा तफरी को न तो छुपा सकता है और न ही इन बहानों से अवाम की सरकूबी कर सकता है। उन्होंने हफ्ते के रोज सऊदी अरब में दर्जनों कैदियों को मौत की सजा दिए जाने पर रद्द-ए-अमल में कहा कि यह गैर इंसानी इक़दाम बुनियादी इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी हुकूक के इब्तिदाई उसूलों के खिलाफ है। कनाडा के टोरंटो में एक कार हादसे में 5 हिंदुस्तानी तलबा की मौत हो गई। कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया कि हफ्ते के रोज टोरंटो के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में 5 हिंदुस्तानी तालिब इल्म जख्मी हो गए, जहां बहक होने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत। हादसे में हलाक होने वाले तलबा की शिनाख्त हरप्रीत सिंह 24, जसपिंदर सिंह 21, करणपाल सिंह 22, मोहित चौहान 23 और पवन कुमार 23 के तौर पर हुई है। रूसी फदाई हमलों में यूक्रेन के मगरबी शहर लुइव के बाहर फौजी अड्डे पर 35 अफराद के हलाक होने की खबर है। इलाकाई गवर्नर ने बताया कि रातों रात पोलैंड की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर यानी 12 मील के फासले पर यूरोफ लुइव के करीब में एक फौजी तरबियती मैदान पर मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। उनका मजीद कहना था कि अड्डे पर हमले में 35 अफराद हलाक और 134 अफराद जख्मी हो गए। यह अड्डा यूक्रेनी अफवाज के लिए गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर्स के लिए तरबियती मरकज था। इंस्ट्रक्टर्स में अमेरिका और कनाडा के लोग भी शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस जंग में अब तक कम से कम 579 शहरी मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने चीन को खबरदार किया है कि अगर उसने रूस को यूक्रेन पर हमला करने में किसी भी तरह की मदद की तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ये इत्तला अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दी गई है। एक सीनियर अमेरिकी अफसर के हवाले से कहा गया है कि रूस ने चीन से यूक्रेन में ड्रोन समेत दीगर फौजी इमदाद तलब की है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में नाम जाहिर न करने की शर्त पर हुक्काम के हवाले से कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 2 हफ्ते बाद 24 फरवरी को फौजी मदद तलब की थी। दूसरी जानिब अमेरिका में चीनी सिफारत खाने ने ऐसी किसी दरखास्त से आगाह होने की तरदीद भी की है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ममलकत ने अज़रबैजान के अपने हम मनसब के नाम एक पैगाम में इन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने इल्हाम अलियफ के नाम में एक पैगाम में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान दोनों ममालिक अवाम और आला सियासी हुक्काम की मर्जी की रोशनी में और मुश्तरका तारीखी, सकाफती और मजहबी मफादात और रिश्तों के पेश नज़र बाहमी एहतराम और गर्मजोशी के साथ ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी का तजुर्बा करते आ रहे हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।